جب انرجی ریسورسز میں جن ریسورسز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایسے ریسورسز ہیں جن کو اگر ہم نے ایک دفعہ استعمال کر لیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ ایگزاسٹیبل ریسورسز ہیں۔ ان ریسورسز کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں فاسل فیول ریسورسز، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں یا ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں تقریباً 95% جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ ہم فاسل فیول سے جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ فاسل فیول ہم عام طور پر کوئلے کی شکل میں، تیل کی شکل میں یا گیس کی شکل میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری تقریباً تمام کی تمام انرجی کی ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ فاسل فیولز کیسے بنے تھے تو بات یہ ہے کہ اربوں خربوں سال پہلے زمین پر یا سمندروں کے اندر جو جانور اور پودے موجود تھے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، کوئی انوائرمنٹ میں تبدیلیاں آ گئیں، وہ ان مسائل کا شکار ہو گئے اور وہ مٹی کی تہوں کے اندر جو ہے وہ دب گئے یا سمندر کے اندر وہ غرق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر مٹی کی تہیں پڑتی رہیں یا چٹانوں یا سیڈیمنٹس کی لیئر پڑتی رہیں، اور وہ ان چٹانوں یا اس مٹی کی تہ کی گرمی اور پریشر کی وجہ سے آہستہ آہستہ دباؤ کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ فاسل فیول کے اندر تبدیل ہو گئے، جو آج کل ہمیں کوئلے کی شکل میں، آئل کی شکل میں یا پیٹرول کی شکل میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اگر ہم فاسل فیول کو دیکھیں تو فاسل فیول کے بننے میں اربوں خربوں سال لگے، اور ہم ان کو آج استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری تمام کی تمام عام طور پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فاسل فیول سے ہی پوری ہو رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ فاسل فیول کے ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں، گیس ہے، کول ہے، آئل ہے، یہ ہم سب پاکستان میں بھی ڈفرینٹ ایریاز میں یہ ذخائر موجود ہیں، اور ہم اچھے خاصے ان ذخائر کو نکال بھی رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ سوئی کے مقام سے جو ہے وہ سوئی گیس جو ہے وہ نکلی تھی، اور وہ آج پاکستان میں ہر جگہ ہی تقریباً استعمال ہو رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فاسل فیول کے، اب ہم ذکر کریں گے فاسل فیولز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں یا مسائل ہیں ان کا۔ بات یہ ہے کہ ہماری دنیا میں فاسل فیول کی جو مقدار ہے وہ بہت محدود ہے، بہت زیادہ کم ہے، بہت زیادہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری 95% جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں، چاہے ہم نے کھانا پکانا ہے، چاہے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، یا ہم نے اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے کچھ پڑھنا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے، تو اس سب کے لیے جو ہم توانائی بیسیکلی یوز کر رہے ہیں وہ فاسل فیول سے آ رہی ہے، لیکن ان کے ذرائع بہت زیادہ محدود ہیں، کم ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ دن بدن کم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہیں بھی ایسے کہ ہم نے ایک دفعہ استعمال کر لیے تو یہ ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ ایگزاسٹیبل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا معیار زندگی تو بلند ہوا، لیکن یہ کم ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلی بات کہ ہم ان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کریں، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ان کو کنزرو کر سکیں اور بچا سکیں، اور جو سہولیات آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو بھی اویلیبل ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسا بھی پلان بنانا پڑے گا کہ ان کے علاوہ ہم کسی اور ذرائع سے بھی توانائی حاصل کریں جو سسٹینیبل ہو، جو برقرار رہنے والے ذرائع ہوں، تاکہ ہمیں کبھی بھی انرجی شارٹیج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انرجی شارٹیج آج کے زمانے کا جو کرائسس ہے، اگر ہم نے اس پر کام نہ کیا تو خدا نخواستہ فیوچر میں اس کے بہت ہارمفل کانسیکوینسز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ، اللہ حافظ۔